الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الحبیب الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. احباب گرامی، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہمیشہ محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا کریں، اس نظریے کے ساتھ کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا میرے اس نذرانہ عقیدت کو سن رہے ہیں اور پیار سے پڑھنے والوں کو جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. کتنا بخت والا ہے وہ امتی، کتنا مقدر کا ہے وہ سکندر امتی جس کو اپنے کریم آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب نصیب ہو جائے. ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی خوشیاں مناتے ہیں. صدوال کی بیٹھک لگی ہوئی ہے، گاؤں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اوپر سے ایک آدمی آتا ہے، وہ اس بڑے مجمع میں سے ایک صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یار میں آج اسلام آباد میں تھا، وہاں وزیر اعظم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو شاید وزیر اعظم صاحب آپ کو جانتے تھے. جب ہمارے علاقے کا تذکرہ ہوا تو کسی نے میرا تعارف اس گاؤں کے حوالے سے کرایا، تو وزیر اعظم صاحب نے تیرا نام لے کر تجھے سلام دیا. اب یہ سننے کی دیر ہے، اس سننے والے کے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے، وہ اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگ جائے گا کہ میرے نام وقت کے شہنشاہ کا سلام آتا ہے، وقت کے وزیر اعظم اپنی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے. سچی بات ہے نا، خوش ہوگا نا کہ مجھے اس نے یاد کیا. اور پھر گاؤں کے اندر جو اس کا ٹھاٹ باٹ ہوگا نا، میری ادھر بنتی ہے، میرے رابطے ادھر ہیں، وہ خود کو انسانوں سے بڑی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے. میرا بھائی، بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس چیز پہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں جب کسی بڑے کی طرف سے سلام آئے، لیکن میرا بھائی یہ دنیا کے جتنے وڈیرے ہیں نا، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاپولر وزیر اعظم بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے دیکھا، ضیاء الحق کو طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس کی میت کے اجزاء بھی نصیب نہ ہوئے. پھر آنے جانے والوں میں سے
2/3 اکثریت لے کر آنے والا وزیر اعظم جلا وطن ہو کر اسے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی، اور اس وقت مکے لہرا کر طاقت کا اظہار کرنے والا مشرف آج اپنے ملک آنے کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد تخت پہ بیٹھنے والا آصف علی زرداری آج کل ان دنوں میں اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والا نواز شریف کن گلیوں کے چکر لگا رہا ہے اب سارے بخوبی واقف ہیں۔ یہ دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کل جس کے پاس اقتدار تھا آج نہیں ہے، کہ چند دنوں کا اقتدار رکھنے والا اگر تیرا نام لے کر تجھے سلام دے دے تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے۔ ذرا تصور کیا کر، چلیں کم از کم یہ تو عقیدہ ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے سلام پہنچایا جاتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا نبی سلام کا جواب نہ دے؟ خدا کی عزت کی قسم، جب تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے پھر شہنشاہ وقت کا سلام تیرے نام نہیں آتا، نبیوں کے امام کا سلام آتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات، پیار سے پڑھا کرو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، اس سے کم از کم، کیا بولا؟ کم از کم اس کا صلہ یہ ہے کہ بندے کو حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ میں پنڈ دادر خان سے آیا، میں آپ میں سے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، یار شہر والا فلاں ساتھی تجھے سلام دے رہا تھا، آپ سلام کا جواب بعد میں دیں گے، اس دوست کی طرف دھیان آپ کا پہلے جائے گا، وہ شخص خیال میں پہلے آئے گا جس نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے میرے کریم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن اگر جس پر سارے مذاہب متفق ہیں وہ بات بھی کریں تو کم از کم فرشتوں کے ذریعے سے سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اور میرا بھائی، آج کی رات کا جب وظیفہ فرشتے لے کر در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے آقا سدوال کی جامع مسجد میں آپ کا فلاں 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 غلام بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا تھا، میرا عقیدہ ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم اللہ کا نبی سلام کا جواب بعد میں دیتا ہے، نبی کی توجہ غلاموں کی طرف پہلے ہو جایا کرتی ہے۔ اور جس کی طرف میرا نبی توجہ فرما دے، جس کی طرف میرے نبی کا خیال ہو جائے، جو میرے نبی کے دھیان میں آ جائے، اس کی تو پھر بلے بلے، اس جیسا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم محفلوں میں ضرور یہ ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو تیری تنہائی ہو، ایک تو ہو، ایک مدینے والے آقا کی ذات ہو، تیری آنکھیں برس رہی ہوں اور تو زاروں کے تار رو رہا ہو، اور اس تنہائی میں ایک محفل سجا کے عرضیں کر رہا ہو، آقا سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اور آقا تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ کبھی خلوت قدے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر، رب کعبہ کی عزت کی قسم کمزوری تیری میری طرف سے ہے، میرے آقا کی عنایت میں کوئی کمی نہیں ہے، کرم ہوگا، حضور کی طرف سے جواب نصیب ہوگا۔ تو عقیدت محبت کے ساتھ حضور کے پاک میلاد کی اس پاک محفل میں اپنے کریم کی بارگاہ میں اس دل سے درود و سلام پڑھے نا کہ ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल कद्र काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, बिहम्दिल्लाह हम लोग आज अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह करीम का और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का पाकीज़ा जिक्र कर और सुन रहे हैं। यकीनन ये सआदत न पैसे से हासिल की जा सकती है, न ताकत से हासिल की जा सकती है। ये माज़ अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह जिन्हें चाहता है अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए मुंतखब फरमा देता है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको, बोलिए आते हैं वही जिनको, सारे बोलिए आते हैं वही जिनको, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। यकीनन आप वक्त वाले हैं जो चंद लम्हात अपने करीम आका की बारगाह में आका की याद में गुजारने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब आप इकरामी थोड़े से टाइम में चंद मारूज़ात हुजूर की शान और अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इंशाअल्लाह खसूसी खिताब उस्ताजुल फज़ला उस्तादी मुकर्रम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब का होगा। रूहानी वजदानी हमारे दिलों को करार नूर नसीब होगा। तो चंद बातें मोहब्बत के साथ मैं चाहता हूं कि आप इस बेदारी के साथ सुने कि आप तैयार हो जाएं। अब आप इकरामी हुजूर की अजमत के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू मैं उसको अगर इख्तिसार के साथ बयान करूं तो हुजूर की शान का अजमत का एक पहलू बहसीयत नबी है, एक पहलू बहसीयत इंसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का जो पहलू बहसीयत नबी है कि नबी होने की हैसियत से मेरे नबी की अजमत क्या है, एक पैगंबर होने की हैसियत से मेरे रसूल का मकाम क्या है। अगर उसको हम अपनी अक्लों के जरिए से या अपने बयान के जरिए से बयान करना चाहें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? किसी भी इंसान की अजमत को मापना हो उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। या बंदा उसके लेवल का हो, उससे आला हो, और नंबर दो बंदा उसकी फील्ड का हो, तब जाकर किसी की अजमत को मापा जा सकता है। मैं दो मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक डॉक्टर अपने तिब के फन के अंदर कितनी महारत तामा रखता है, कौन सी टर्में वो जानता है नहीं जानता। ये एक आम आदमी जो डॉक्टर के पास चेक कराने जाता है वो नहीं जान सकता कि वो कितना माहिर है। हम लोग तो सिर्फ ये देखते हैं उसकी डील डॉल बड़ी अच्छी है, इतनी देर उसने मुझे आगे से मशीन लगाई, इधर से लगाई, इधर से लगाई, और मेरे जिस्म में दर्द था, एक टीका लगाया सारा दर्द जाता रहा। वाह क्या बात है, बड़ा आला डॉक्टर है। चाहे उसी टीका की वजह से दूसरे दिन उसकी मौत वाक़या हो जाए, ऐसा होता रहता है। एक डॉक्टर तिब के फन के अंदर कितना माहिर है ये बात एक डॉक्टर जान सकता है। एक इंजीनियर अपने फन में कितनी महारत रखता है
یہ بات ٹھیک طریقے سے ایک انجینئر جانتا ہے. ہر چابی پانا پکڑنے والا بندہ انجینئر نہیں ہو سکتا. اسی طرح میرے بھائی ایک عالم دین کتنے پانی کے اندر ہے، یہ بات بھی ٹھیک طریقے سے ایک عالم جان سکتا ہے. ہم لوگ جو مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ خطیب صاحب آئے، انہوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، ایک شعر ادھر سے پکڑا ایک ادھر سے پکڑا، اٹھایا، مجمع کو اٹھایا، نعرے لگے اور پیسے لٹائے. اب گھروں میں جاتے ہوئے بچے بڑے کہہ رہے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑا لاجواب خطیب تھا، اس جیسا خطیب تو زندگی میں نہیں دیکھا. اور ہو سکتا ہے اسی شاعری کے اندر وہ آپ کے عقیدے کو تباہ و برباد کر کے چلا جائے. ایسا ہو رہا ہے نا. ہمارا جو اہل سنت کا ستیہ ناز ہے نا، ایک طرف جاہل پیروں نے کیا ہے، دوسری طرف جاہل مولویوں نے کیا ہے. ایسی چیزیں بیان کر کر کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم صرف خوش الہانی پہ خوش ہوتے ہیں. آواز بڑی اچھی ہے، شعر پڑھتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اور جو جتنے زیادہ شعر پڑھ جائے اتنا بھی ہوتا ہے. 250 شعر 2 گھنٹے کے خطاب کے اندر خطیب صاحب پڑھ کے جا رہے ہیں اور پچھلے نعرے لگا رہے ہیں واہ جی واہ اس جیسا خطیب زندگی میں نہیں دیکھا. کوئی عبارت پڑھ رہا ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، ٹھیک دے رہا ہے، غلط دے رہا ہے، یہ عام بندہ جان سکتا نہیں ہے. عالم بولے عالم سنے، عالم بولے عالم سنے، اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے پانی کے اندر ہے، کیا بول رہا ہے. ایک عالم کا مقام عالم جانتا ہے. اسی طرح میرے بھائی دنیا ولایت کے اندر ایک ولی کا مقام کیا ہے، یہ غیر ولی نہیں جان سکتا. ہم لوگ اگر کسی کو ولی سمجھنے لگ جائیں یا جانچنے لگ جائیں تو ہمارے معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے اس نے جی 6 مہینے ہاتھ نہیں دھوئے، اس نے سال کے لیے استنجا نہیں کیا، یہ 2 سال سے مسجد میں نہیں آیا، اوپر اس نے 10-12 لباس پہنے ہوئے ہیں، 40-50 کنگن پہنے ہوئے ہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے ہو کے نعرے لگا رہا ہے. نہ خدا نہ مصطفیٰ کا فرمان اس کے پیش نظر ہے، تعویذ لکھ کے دیتا ہے، ہم لے کے آ جاتے ہیں، بس کچھ گھر میں خیر ہو گئی، ہم نے پورے محلے کو بتلایا یار کبھی بھی تعویذ لینا ہونا فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کے پاس جانا، اس کے پاس سے تعویذ لے کے آنا، وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. چاہے اس بدبخت نے ساری زندگی نبی کی ایک سنت کو بھی کبھی یاد نہ کیا ہو، ہم اسے ولی اللہ ماننے لگ جاتے ہیں. میرا بھائی غیر ولی نہیں جان سکتا ولی کا مقام کیا ہے. اسی طرح ایک مجتہد کا مقام کیا ہے، غیر مجتہد نہیں جان سکتا. آج 8 اور 10 پڑے ہوئے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو تو 10 حدیثیں یاد نہیں تھی. ارے نادانو تمہیں کیا پتا امام اعظم کا اجتہاد میں مقام کیا ہے؟ پوچھنا ہو امام شافعی سے جا کے پوچھ، جو جا کر کہتا ہے لوگوں اللہ نے ابو حنیفہ کو یہ ملکہ دیا ہے کہ اگر وہ مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ابو حنیفہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے سیدی ضیاء الامت کے متعلق بات کی بولیاں بولی گئی. اپنے ٹکر پانے کے لیے میں نے کہا نادان ضیاء الامت پیر کرم شاہ کا دنیا ولایت میں کیا مقام ہے؟ تجھے کیا پتا اس راستے کا، تجھے کیا خبر اس راستے کی؟ پوچھنا ہو کسی ولی سے جا کے پوچھ. اور وہ صوفی برکت علی لدھیانی جیسا خود بزرگ، خود ولایت کے راستے پہ چلنے والا، وہ کہتا ہے اگر اس دور میں کسی نے غوث دیکھنا ہو تو وہ پیر کرم شاہ ضیاء الامت کو جا کے دے. میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ کسی کا مقام جاننے کے لیے
اس کی فیلڈ کا ہونا ضروری ہے. اور تو اور چھوڑیں، جو کسان ہے نا، کسان، آپ سارے ماشاءاللہ دیہاتی بندے ہیں نا، جٹ زمیندار ہیں. ایک کسان اپنی زمینداری کے اندر کتنا ماہر ہے یہ بھی ایک شہری بابو نہیں جان سکتا. اسے نہیں انداز ہوگا یہ دونوں ہل چلا رہے، اس میں سے چنگا کون چلا رہا ہے، بندہ کون چلا رہا ہے، دونوں بیج بو رہے ہیں، ان میں سے اچھا کون بو رہا ہے، غلط طریقے سے کون بو رہا ہے. ایک ماہر زمیندار جو ہی نظر اٹھائے گا وہ کہے گا یہ زمین کا ستیہ ناش کر رہا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایک کسان اپنے فن میں کتنا ماہر ہے ایک کسان جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کتنا ماہر ہے ایک ڈاکٹر جانتا ہے. ایک انجینئر کتنا ماہر ہے ایک انجینئر جانتا ہے. ایک عالم کتنا ماہر ہے ایک عالم جانتا ہے. ایک ولی کس مقام پہ فائز ہے ایک ولی جانتا ہے. ایک مجتہد کس مقام پہ فائز ہے ایک مجتہد جانتا ہے. خدا کی عزت کی قسم، ایک نبی کا مقام نبوت کی دنیا میں کیا ہے یہ غیر نبی نہیں جان سکتا. ایک نبی کے مقام کو جاننے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے مقام کو نہیں جان سکتا. اور دوسری بات، جاننے کے لیے بندے کا لیول میں ہونا ضروری ہے. یا بندہ آپ ہو یا لیول کا ہو. جو نچلے درجے کا ہوتا ہے وہ صرف اوپر کو دیکھا کرتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا یہ کس مقام پر فائز ہے. میں ایک سادہ سی مثال عرض کروں، یہ معاملہ اور زیادہ کھل جائے گا. حضور کی شان سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ایک دیہاتی بندہ، پرانے دور کی بات، اس کا تھانے دار سے کام تھا، دھکے کھا کھا کے مر گیا. بڑے دفتر میں گیا کہ میرا یہ کام ہو جائے. جب بڑے دفتر میں گیا وہاں پر ڈی پی او صاحب بیٹھے تھے، ایس پی صاحب بیٹھے تھے. ادھر بھولتا بھلتا وہ گیا، اس نے کہا جی میرا یہ کام ہے کر دیجئے نا. انہوں نے سائن کر دیے، 1 منٹ میں اس کا کام ہو گیا. اب وہ باہر نکلا تو نعرے لگا رہا ہے اور اس ایس پی کو دعائیں دے رہا ہے، بیٹا تو بڑا اچھا بچہ ہے، چند منٹوں میں میرا کام کر دیا. میں بڑے تھاندار کے پاس گیا تھا، اس نے کام نہیں کیا. میں دعا کرتا ہوں، ایس پی کو دعا دے رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تھانے دار بنا دے. سمجھے بات؟ ایس پی کو تھانے دار بننے کی دعا دے رہا ہے. یہ دعا ہے یا بد دعا؟ بولو. وہ بد نیتی سے دے رہا ہے یا نیک نیتی سے؟ اس کا ارادہ ٹھیک تھا نا، اس کا ارادہ کوئی برا نہ تھا، وہ ارادہ ٹھیک رکھتا ہے. دی دعا ہے لیکن ہے بد دعا. یہ اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کے مقام کو نہیں جانتا، وہ اس کی شان کو نہیں جانتا. ایسے میرا بھائی، اگر خطیب اپنے منبر پر بیٹھ کر یہ باتیں بیان کرنے لگ جائے کہ محمد کا نبوت میں اتنا سارا مقام ہے جتنا گاؤں کے چودھری کا ہے یا بڑے بھائی کا ہے، وہ اندر سے ٹھیک نیت سے بھی کر رہا ہو وہ گستاخی کر بیٹھے گا. ایک نبی کا مقام نبی جانتا ہے. اور دوسری چیز ہے، کسی کا مقام تب پتہ چلتا ہے جب بندہ یا اوپر ہو یا برابر کا ہو. اب آئے، میرے نبی کا مقام کون جانتا ہے؟ غیر نبی. میرے نبی کے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا. اور پھر خدا کی عزت کی قسم، کوئی نبی نبی ہو کر بھی، کہہ دو یا رسول اللہ، بڑے مزے کی بات ہے، کوئی نبی نبی ہو کر بھی میرے مصطفیٰ کے مقام کو نہیں جان سکتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی میرے نبی سے بڑا نہیں ہے، کوئی نبی میرے نبی کے برابر کا نہیں ہے. الہی پھر مقام مصطفیٰ کون جانتا ہے؟ جواب آتا ہے، امام الانبیاء بن کے آنے والا یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
مقام مصطفیٰ یا امام الانبیاء بن کے آنے والا مصطفیٰ جانتا ہے، یا مصطفیٰ کو یہ شان دینے والا خدا جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم نبی بھی نگاہیں اٹھاتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہوئے بس ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اونچی آواز میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اور خلق سے، یہ ہے عقیدہ اہل سنت، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ، اور رسولوں سے آلہ۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب عالم بالا پر بزم سجی انبیاء آئے، اللہ نے سب نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیغمبروں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں، اے جمع ہونے والوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں، تم دنیا میں جاؤ، میری توحید کا اعلان کرو، اپنی رسالت کا اعلان کرو، پھر وقت گزرتا جائے، وہ زمانہ آ جائے جب ہر طرف تمہارا چرچا ہو رہا ہو، ہر کوئی تمہارے نام کے نغمے گا رہا ہو، اس عالم میں میرا وہ شان والا رسول آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات کہوں، حضور کی شان ہونا، وہ بیان خدا بھی کرنے لگے تو وہ خود بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ اٹھا لیں قرآن، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ذکر کیا، جب نبی کی معراج اور شان کو بیان کیا تو وہ خود کہتا ہے سبحان اللہ، وہ خود سبحان اللہ کہتا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ کبھی اللہ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جب کوئی دل کو اچھی لگے نا تو اس پہ تعجب کے اظہار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، واہ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اور نبی کا جب مقام بیان کیا جاتا ہے نا تو خدا بھی کہتا ہے واہ میرے محبوب تو کتنا سونا ہے سبحان اللہ۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر آئے تمہارے پاس، تم نے اب اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا، اپنی رسالت کے چرچے نہیں کرنے، اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبوت کے تاج اتار دینے ہیں، محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن لینا ہے۔ ایک بات پوچھوں، بندہ ہو سیٹ پہ بیٹھا ہوا اور ہو بھی ہر طرف بلے بلے، اس عالم میں اسے کہے کہ یہ سیٹ چھوڑ دوسرے کو دے، اوکھا کام ہے نا، مشکل ہوتا ہے نا، اپنا منصب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اب سارے نبی اللہ ان سے کلام کر رہا ہے، پیغمبروں وہ آ جائے، اب یہ نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اب یہ نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اب یہ نہیں چلے گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب وہ آ جائے تو بس جتنے پیغمبر بھی موجود ہوں ایک ہی کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صاحب نے پوچھا میرے پیغمبروں کم اوکھا، کم اوکھا، یہ ذمہ داری بڑی اوکھی ہے، اور یہ میں کولو نہیں پیادا، یہ قرآن خود کہتا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو میرا بھاری ذمہ قرآن کہہ رہا ہے، بھاری ذمہ لینے کو تیار ہو؟ اب وہاں پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والا ہر پیغمبر موجود، وہ پیغمبر بھی موجود جو کوہ طور پہ جا کے خدا سے ہم کلام ہونا تھا، وہ پیغمبر بھی موجود جس نے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے ہوا میں اڑانی تھی، وہ پیغمبر بھی موجود جس کے لیے آگ گلزار بننی تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم 1,24,000
کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا اللہ جی ہم بھی نبی وہ آنے والا بھی نبی، ہم بھی رسول وہ آنے والا بھی رسول، ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھے، وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ انہیں پتا تھا وہ آئے گا تو علاقے کا نبی بن کے نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو ساری کائنات کا رسول بن کے آ جائے گا۔ اور خدا نے سب نبیوں کو علاقہ اور زمانہ محدود دے کر بھیجا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی نا تو اللہ نے علاقے کی حدوں کو بھی توڑ دیا، زمانے کی حدوں کو بھی توڑ دیا، فرمایا مصطفیٰ تجھے زمین والوں کا بھی نبی بنا دیا، تجھے آسمان والوں کا بھی نبی بنا دیا۔ اور یہی اعلان تو ہم کرتے ہیں نا کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا سب زمانوں کے نبی بن کے آئے۔ اگر دلیل چاہیے تو رحمت للعالمین کا ترجمہ پڑھ لے۔ رب خود کہتا ہے جس جس کا میں خدا مصطفیٰ تجھے اس کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اب کائنات کی کوئی چیز بنتی ہے جس کا پروردگار میرا اللہ نہ ہو؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن کے آئے، تو پیار سے بولو نا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ خدا فرمایا محبوبہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ عقیدت کے ساتھ نبی کے میلاد کی محفل ہے، پتہ نہیں کس کی صدا میرے نبی کو پسند آ جائے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، شاہد محبت کے ساتھ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، اور میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے، جو منگتا ہے میرے نبی کی بارگاہ کا پیار کے ساتھ بولے، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے میرا بھائی میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سارے پیغمبر موجود ہیں، وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے۔ کسی نبی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا اللہ جی وہ بھی نبی ہم بھی نبی، وہ بھی رسول ہم بھی رسول، ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ اللہ کی عزت کی قسم قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میرے رب نے یہ سوال کیا، سارے نبی بیک زبان کے کہتے ہیں قالوا اقررنا الہ العالمین، ہم نے مانا، ہم شان والے ہم احترام والے، لیکن آج تیری بارگاہ کے اندر سبھی قرار کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر تیرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ گویا سارے پیغمبر ایک ہی اعلان کر رہے تھے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی ہے نا بھائی صاحب کا عقیدہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اس کا عقیدہ ہے محبت سے بولیے یا مصطفیٰ خیر الورا،
من ٹھارنو آکھے حلیم سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا پیغمبروں کا اعلان کیا ہے کہ آمنہ کے لال جیسا اب کوئی نبی میرے نبی کے برابری کا نہیں تو پھر نبی بھی میرے مصطفیٰ کے مقام کو کوئی جان سکتا وہ قاب قوسین او ادنا کی منزلوں پہ فائز ہوئے کیا شانیں ملی یا خدا جانتا ہے یا جسے ملی وہ مصطفیٰ جانتا ہے دوسری بات کسی بھی چیز کو بنیادی طور پر 5 ذریعوں سے جانا جاتا ہے کتنے ذریعوں سے؟ 5 جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں 5 حصے ہر بندے میں موجود ہوتی ہیں جو سلامت ہو نمبر 1 قوت بصارت یہ رنگ کیسا ہے یہ دیکھنے سے معلوم ہوگا یہ کیا ہے دیکھنے سے اس کو میں آنکھیں بند کر کے گھنٹوں سونگتا رہوں کہ سونگنے سے نہیں پتا چلے گا کہ رنگ کیسا ہے رنگ دیکھنے سے معلوم ہوگا اب یہ خوشبودار ہے یا نہیں ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یہ سونگنے سے پتا چلے گا دیکھنے سے دور چیز پڑی ہے سارا دن دیکھتے رہیں نہیں پتا چلے گا یہ کیسی ہے سونگیں گے پتا چلے گا خوشبو کیسی ہے پانی سامنے پڑا ہے تو ہو گئی دیکھنے کی طاقت سونگنے کی طاقت پانی سامنے پڑا ہے بڑا سونا سونا نظر آ رہا ہے اب میٹھا ہے یا کڑوا چکھنے سے پتا چلے گا سونگتے رہیں نہیں پتا چلے گا دیکھتے رہیں نہیں پتا چلے گا چکھیں گے پتا چلے گا ذائقہ کیسا ہے اسی طرح میرے بھائی کسی چیز کا اندازہ چھونے سے ہوتا ہے یہ سامنے پڑی ہے پتی یہ نرم ہے سخت ہے چھوؤں گا لمس سے معلوم ہوگا یہ کیسی ہے نزاکت ہے لطافت ہے یا صلابت ہے سختی ہے کیا ہے یہ چھونے سے پتا چلے گا اسی طرح بعض چیزوں کا پتا سننے سے چلتا ہے کسی نے آ کر کوئی خبر دی سنی تو پتا چل گیا کہ فلاں واقعہ ہو گیا قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت قوت شامہ سونگنے کی طاقت قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت قوت سامعہ سننے کی طاقت قوت لامسہ چھونے کی طاقت یہ 5 طاقتیں ہیں جہاں یہ کام کرنا ختم کر دیتی ہیں وہاں سے آگے جو چیز کام کرتی ہے اس کو عقل کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے سمجھیے وہاں سے کیا کس کا آغاز ہوتا ہے عقل کا ایک مثال عرض کروں اور دور آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا کیا نظر آیا دھواں آگ نظر نہیں آئی لیکن ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے گا نا وہ دھواں کیسا تو کہے گا کہ نیچے آگ لگی ہے نظر دھواں آیا آگ نے دیکھا نہیں آگ نے دھوئیں کو دیکھا آگ کو نہیں دیکھا آگ جل رہی ہے یہ پتا عقل نے دیا جہاں ہوا سے خمسہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی دنیا کی ابتدا ہوتی ہے اور اگلا جملہ سن جہاں جا کر عقل کی دنیا کی
کی بنیاد پہ مقام مصطفیٰ کو ماپنے؟ اتنا سارا رکھا کرو جی، اتنا سارا. خدا کی قسم خدا نے خود اتنا سارا نہیں رکھا. اس نے جب بھی کہا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہر کسی کی عزت کرو، حدوں میں رہتے ہوئے کرو. احترام کسی کا اتنا کیا جاتا ہے جتنا مقام ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا گلیاں صاف کرنے والے کہ آپ نے قدم چومے ہو؟ بولیے نا. اس سے تو گراں کا وہ بابا بھی اپنا اسے تڑی دے لیتا ہے نا، جسے کوئی پوچھتا نہیں وہ بھی اس کو تڑی دے لے گا. انجی ہے نا، وہ تو نہیں کرتا تو تم صفائی کر کے لگ رہنا. عزت اتنی ہوتی ہے جتنا کسی کا مقام. اب باہر سے بندے ڈھیر سارے آئے، آپ میں سے کسی کے آنے پر کوئی نہیں اٹھا. ابھی استاد جی آئیں گے، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ جتنا مقام زیادہ اتنا احترام زیادہ. اب میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ خدا کی قسم کوئی پیغمبر نہیں جانتا. جہاں پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے. تو کوئی پیغمبر میرے نبی کے مقام کی لمٹ کو بیان نہیں کر سکتا. جب مقام اتنا بلند ہے تو خدا فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. جب بھی کسی کی عزت کرو حد کے اندر رہتے ہوئے کرو، لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کرو. اور جب معاملہ آمنہ کے لال کا آ جائے ساری حدوں کو توڑ کر مصطفیٰ کی عزت کرو. خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے. جی ہو کیا گیا؟ کسی نے کچھ بول دیا تو حضور رحمت للعالمین ہے. کوئی بکواس کر بھی دیتا ہے، معافی مانگتا ہے تو حضور کے بارے میں تو جانے دو نا. یہ بڑے بڑے نا سمجھدار اس معاملے میں نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں. وَيَا سن، ہر معاملے میں نصیحت قبول ہے. معاملہ عزت رسول کا کوئی نصیحت قبول نہیں ہے، کوئی سوری قبول نہیں ہے. اگر یقین نہ آئے تو خدا کا قرآن اٹھا کے پڑھ. جب بھی نبی کی عزت اور مقام کا معاملہ آتا ہے خدا کی قسم خدا بھی جواب دیے بغیر چپ نہیں رہتا. اگر کسی نے ابو لہب نے کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خدا کا قرآن خود بولا تبت یدا ابی لہب وتب. محبوب اس نے تجھے دکھ دیا، تو کریم ہے نا، تو جواب نہیں دے گا، ہم جواب دیں گے. خدا نے کہا او ملونا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے نبی کو ایسا بولتا. اور جب ولید نے حضور کو کہا نا محمد تو مجنون ہے، ماشاءاللہ، حضور کا دل دکھا. اب میرے رب کا جواب سنیں. اللہ سیدھا سیدھا بھی جواب دے دیتا، میرے حبیب تو مجنون نہیں ہے، بات ٹھیک تھی نا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا میرے حبیب تو مجنون نہیں ہے، بات ٹھیک تھی. لیکن قرآن کا انداز دیکھیے نا. فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. محبوب بڑی توجہ چاہوں گا. محبوب یہ تجھے کہتے ہیں مجنون، یہ تجھے معاذ اللہ ایسے بکواس کرتے ہیں. حبیب مجنون پتہ کون ہوتا ہے؟ مجنون وہ ہوتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن جائے. جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، باپ پاگل ہو گیا، مال ساری زندگی کا جمع کر کے رکھا تھا لٹ گیا، بندہ پاگل ہو گیا. بیوی بچے کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں سارا گھرانہ اجڑ گیا، بندہ پاگل ہو گیا. پاگل خانے میں جاؤ، ہر پاگل کے پیچھے کی داستان ہے. جب نعمت چھنتی ہے بندہ پاگل ہوتا ہے. ارے میرا رب کہتا ہے میرے حبیب تو پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر جتنی نعمتیں مل رہی ہے محمد تیرے قدموں کا صدقہ. مجنون تو
वो हुआ जिससे नेमत छिन जाए, वमा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, और जिसके सदके से कायनात को नेमतें मिल रही हूं वो मोहम्मद मजनून कहते हैं। अंदाज देखिए ना, मकाम मुस्तफा का तहफ्फुज खुदा कैसे करता है। और एक मर्तबा ना ऐसा हुआ, कुछ अरसे के लिए जिब्रील का आना जाना रुक गया। अब रौले पड़ गए काफिरों में, कहने लगे माज़अल्लाह मोहम्मद को मोहम्मद के खुदा ने छोड़ दिया। हुजूर का दिल दुखी हुआ ये बातें सुनकर। जब सिलसिला वही शुरू हुआ ना, अब उधर से जवाब आता है। हुजूर ने जवाब नहीं दिया, कहीं दलील नहीं दी, पूरी हदीस की कुतुब उठा के देख लें कि लोगों मुझे मेरे खुदा ने छोड़ा नहीं है, इस बारे में हुजूर ने कोई वजाहत नहीं। हुजूर खामोश। उन्होंने कहा मोहम्मद को मोहम्मद के खुदा ने छोड़ दिया, हुजूर खामोश। अब उधर से जवाब आया। जवाब का अंदाज देखिए ना, आपको हुजूर के मकाम और इज्जत का इतराफ होगा। अब रब ये भी सीधा सीधा कह देता, प्यारे ये बकवास करते हैं, ये गलत कहते हैं, तुझे तेरे खुदा ने नहीं छोड़ा। अब जवाब क्या आता है, हबीब छोड़ा उसे जाता है जो मन को ना पाता हो। ताल्लुक उससे तोड़ा जाता है जो आंखों को ना भाता हो, जो प्यारा ना लगता हो, जिसमें कोई खामी आ जाए, जिसमें कोई खराबी आ जाए, उससे ताल्लुक तोड़ा जाता है। अब जवाब सुनिए परवरदिगार का। परवरदिगार क्या जवाब देता है, वद्दुहा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जवाब सुनिए, किसका जवाब, कि मोहम्मद को मोहम्मद के खुदा ने छोड़ दिया। अब जवाब सुनिए खुदा क्या कहता है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब छोड़ा उसे जाता है जो सोना ना हो। तू तो इतना सोना है कि तेरे चेहरे की कसमें मैं खुदा उठा रहा हूं। बोल दो यार, वल्लैल इज़ा। कुरान की ये आयत आती है ना, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम है, तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम है। मा वक़्क़अका रब्बुका व मा क़ला। भला तुझे तेरा खुदा कैसे छोड़ सकता है। और जब हुजूर की औलाद का विसाल हुआ ना, तो काफिरों ने कहा अब मोहम्मद का नाम और निशान मिट जाएगा, औलाद नहीं रहेगी। अब रब का जवाब सुनिए, सीधा ये नहीं कहा मोहम्मद तेरे दुश्मन मिट जाएंगे, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ओ मेरा महबूब, ये कहते हैं तेरा नाम मिट जाएगा। हमने कायनात के अंदर हर कमाल, हर खूबी, हर खैर तुझे कसरत में दी है। और एक माना उनके जवाब के हवाले से सुनिए, महबूब ये कहते हैं तेरी औलाद नहीं रहेगी। मुस्तफा हमने तो तुझे औलाद की कसरत अता फरमा दी। और मिली है ना। आज किसी इलाके में गोंदन मिलेगा तो मलक नहीं मिलेगा। कोई इलाका भट्टियों का होगा, कोई इलाका राजों का होगा, कोई इलाका चौधरियों का होगा, लेकिन जिस इलाके में भी जाओ रसूलुल्लाह की औलाद तुम्हें जरूर मिलेगी। ना गलत। वो कहते थे तेरी औलाद नहीं होगी, रब फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर। और आगे फरमाया महबूब ये तुझे कहते हैं तेरा नाम मिट जाएगा, मैं खुदा ऐलान कर रहा हूं वरफाना लक ज़िक्रक का है साया तुझे पर, जिक्र ऊंचा तेरा, बोलबाला तेरा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। सारे बोलो कभी चर्चा। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी का मकाम हदों से बाहर है, हदों में आ सकता नहीं है।
پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ کی عزت کی بھی کوئی حد ہو سکتی. ایک مثال بخاری کی دے دوں. حدیبیہ کا موقع، عروہ بن مسعود کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے مذاکرات کے لیے آیا. مذاکرات ہوئے، صلح ہو گئی، واپس پلٹا. مکہ والوں نے پوچھا عروہ گیا کیا دیکھ کے آیا؟ کہنے لگا لوگوں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کبھی محمد سے جنگ نہ کرنا، تم یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا ڈر گیا؟ کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے مارکوں میں لڑتے ہوئے، میں کبھی جھکا نہیں، کبھی ڈرا نہیں. کہا پھر یہ کیا کہتا ہے کہ جنگ نہ کرنا؟ کہا لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کسرا کا دربار میں نے دیکھا، کیسر کا دربار میں نے دیکھا، میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. کہتا ہے لات و منات کی عزت کی قسم، اپنے خداؤں کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، لات و منات کی عزت کی قسم، جتنی تعظیم محمد کے غلام محمد کی کرتے ہیں میں نے اتنی تعظیم پوری کائنات میں کہیں نہیں. کہا کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، وہ کبھی وضو کرتے ہیں نا وضو، تو وہ صحابہ ان کے وضو کی قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے. سبحان اللہ. اور اگلی بات چلیں یہ تو کہیں گے، اس سے اگلی بات یہ ہے حدوں سے نکل کر حضور کی عزت. کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور جب کبھی نخامہ پھینکتے ہیں. کیا بولا؟ نخامہ. نخامہ کہتے ہیں بلغم ملی ہوئی تھوک. بلغم تھوک ویسے بھی عام لوگوں کی قابل نفرت ہوتی ہے نا، جدھر جاؤ اسپتال میں جاؤ لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، اور پھر بلغم والی ہو تو بندہ بھاگتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جب کبھی حضور نخامہ پھینکتے، صحابہ اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے. ہر ایک کی حدوں میں رہتے ہوئے عزت کرو. جب مصطفیٰ کا معاملہ آئے ہر حد کو توڑ کر مصطفیٰ کی عزت کرو. خدا کی قسم تم کامل ایماندار بن جاؤ. یہ ہے حضور کا مقام بحیثیت نبی. ہم صرف نیچے رہتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کہ حضور کی یہ حد یہ حد یہ حد. جو ان حدوں میں گیا برباد ہو گیا، جس نے لمٹ بیان کرنے کی کوشش کی ہلاک ہو گیا. اور سمجھاؤں ایک حدیث، حضور نے روحانیت میں میرے نبی کا مقام کیا؟ بخاری کی حدیث مبارکہ سنیے. حضور نے وصال کے روزے رکھے. وصال کے روزے لگاتار روزے، افطار کیے بغیر، صبح رکھنا شام کھولے بغیر، اگلا روزہ پھر شروع. سبحان اللہ. یہ وصال کے روزے. صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اب یہ معاملہ اوپر روحانیت کا تھا تو 3 دن گزرے نا تو اب ٹانگیں صحابہ کی لڑکھڑانے لگ گئیں، چہروں پہ زردیاں پڑ گئیں، کمزوری نظر آنے لگی. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کمزور کمزور نظر آتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ نے وصال کے روزے رکھے، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اب انہیں مثل کی رٹ لگانے والوں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی. حضور کے سامنے کون تھا؟ ابو بکر تھا، عمر تھے، عثمان و علی تھے، طلحہ و زبیر تھے، ابو ذر غفاری جیسے صحابہ تھے. میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایوکم مثلی، او جماعت صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مثل ہو؟ یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا. ابھی تو ان ربی، میری راتیں اپنے رب کے پاس گزرا کرتی ہیں.
اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے. اگر ابو بکر و عمر روحانیت میں مصطفیٰ کی مثل اور پیروی نہیں کر سکتے تو بعد کا معاملہ کیا ہو؟ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ گلی کوچوں میں نکلو، گھروں بازاروں میں جاؤ، بچوں کو سبق دینا ہے تو ایک ہی اعلان ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ سارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض ہم سے ہم کلام ہوئے، مت سمجھنا کہ وہ آخری ہے. ورفع بعضهم درجات، علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق ہم نے محمد کو سب سے بڑا درجہ عطا فرما دیا. آپ نے کیا بولنا ہے؟ بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ بیٹا گلی میں جا، گھر میں رہ، تیری زبان پہ اور تیری زندگی کے ایک ہی اعلان ہونا چاہیے کہ سب سے اولا و اعلیٰ. یہی میرا موضوع ہی یہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ. کوئی زبان میں بس شعر آپ سے کہلوا کر بات ختم کر رہا ہوں، محبت سے بولیے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، اور خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، چاند بدلی سے نکلا. یہ سبق دو اپنے بچوں کو تاکہ تیرا بچہ کل بڑا ہو کر رسول اللہ کا بے ادب نہ بنے. اسے پتہ ہو یہ ساری کائنات ایک طرف آمنہ کا لال، ایک طرف ساری کائنات مل کر بھی میرے مصطفیٰ کی کسی خصلت اور کسی کمال کا